الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل جس کی میرے مرشد کریم میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر مفتی اہل سنت ایک عظیم محقق حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، یقیناً اپنے افکار کا اظہار فرمائیں گے۔ اس شہر کی ایک معزز شخصیت میرے بہت ہی اچھے دوست فرقان صاحب بیٹے ہیں، علی صاحب، اللہ تعالیٰ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر میں جمع ہونا ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، کافی دیر سے ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، غلام مصطفیٰ نے پڑھا، پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جاتے رہے۔ میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، مجھے بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ یاد رکھیے گا امت مسلمہ اگر اپنی تاریخ کو دیکھے تو ہر روز، ہر آنے والا سورج جو ہے، ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کے لیے فتح کا، کامیابیوں کا، بلندی کا مزید پیغام لے کے آتا تھا۔ ابھی بھی الحمدللہ اگر دنیا بھر کے حالات میں دیکھا جائے تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے۔ اگر آج بھی آپ گوگل پہ لکھیں گے مذاہب کے بارے میں تو آج بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اس وقت الحمدللہ اسلام ہے، سب سے تیزی کے ساتھ، بالخصوص مغرب کے معاشرے میں۔ ہم تو اصل میں یہی ماحول ملا، اسی میں رہتے ہیں، اغیار کے صرف چند بنگلے دیکھ کے، چند معاملات دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ باہر کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، جو لوگ اس معاشروں کو، ان معاشروں کے نظام کو، ان کے اخلاقیات کو، ان کے تمام چیزوں کو اندر سے دیکھ چکتے ہیں نا، پوری دنیا کو دیکھ چکتے ہیں، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، بہترین دین اسلام ہے، اور بہترین جو انداز حیات ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج بھی مغرب میں لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ یونیورسٹی سے نوجوان بالخصوص جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا، حضور کی حدیث کا، حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنی یہ خستہ حالی دیکھیں، اپنا یہ دیکھیں کہ 313 صحابہ تھے اور انہوں نے کس طرح 1000 کے لشکر پہ غالب آ گئے۔ 313 جو جنگی تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے، کوئی تلواریں ایسی سب کے پاس نہیں تھی، بعض کے پاس تلواریں تھی، باقی چھڑی سے جنگ لڑ رہے تھے، چھڑی سے غزوہ لڑ رہے تھے۔ چند صحابہ تھے، 313 صحابہ تھے، اور کس طرح بغیر جنگی تیاری کے گئے تھے، اور 1000 کا لشکر جو جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا اس پر غالب ہو گئے۔
چند صحابہ جب حضور علیہ السلام دار ارقم میں جلوگر ہوتے یا شیخ ابی طالب میں جلوگر ہوتے یا حضور علیہ السلام مکہ میں جلوگر ہیں، بڑی بڑی طاقتیں مخالف ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے اس وقت، لوگوں نے اس وقت کی ریاست میں آپ میں شریف سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، یعنی خاندان نے اس وقت جو سرداران مکہ تھے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے حضور علیہ السلام سے۔ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے اوپر مشکلات کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں ان کی جانب سے، لیکن کیا تھوڑا ہی وقت نہیں گزرا تھا، چند سال میں وہی مکہ تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صداؤں سے گونج رہا تھا، اور آج الحمدللہ اس وقت دنیا میں 1.8 بلین مسلمان ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب اور 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں بس رہے ہیں، 6 ارب آبادی ہے نا، اگر اس طرح دیکھا جائے تو دنیا میں اگر ہر تختار سے بندوں کو کھڑا کیا جائے تو ہر 3 بندوں کے بعد چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دین اس طرح پھیلتا چلا گیا، لیکن آج اگر ہم اپنی اس خستہ حالی کو دیکھیں تو وہ 313 ہزاروں پہ غالب آ جاتے تھے، اور آج اتنی تعداد میں ہو کے یہ حالت ہے، یہ خستہ حالی ہے، اس طرح پریشانیوں میں ہے، تو اس کی وجہ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا، جب شکوہ لکھا یقیناً اس پہ فتویٰ بھی متوجہ ہوا، شکوہ لکھ ڈالا۔ میں اس کو یوں سمجھا ہوں، میں اپنی سمجھ بیان کر رہا ہوں، میں کوئی وضاحت نہیں پیش کر رہا، میں اپنی سمجھ بیان کر رہا ہوں۔ میں یوں سمجھا شکوہ کہ اس میں شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن میں جتنے وسوسات آتے ہیں، جتنے خیال انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، وسوسات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے یا انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، علامہ اقبال شکوہ میں ان وسوسوں کو ذکر کرتے رہے۔ کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، یہ شکوہ کر رہے ہیں، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی اگلا مصر میں نہیں کہوں گا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ اب جواب شکوہ میں جواب دے رہے ہیں، یہ اس بات کا ذکر آیا جو شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کیا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یہ شکوہ میں اس وسوسے کا ذکر کر رہے ہیں، جواب شکوہ میں جواب دے رہے ہیں، بات وہی ہے، بس ایک لفظ بدل جاتا ہے۔ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تمہارے آبا اجداد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، مگر تم کیا ہو، وہ جو ان کا عمل تھا اس کے ساتھ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، یہ سب کچھ کیا تمہارے آبا اجداد نے کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آگے کی طرف یہ دیکھ رہے ہو کہ کل کیا کھانا ہے اور پرسوں کا پینا ہے، کل کیا کمانا ہے اور اس کو کہاں لگانا ہے، تم بس اس میں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، جب یہ شکوہ ذکر کیا نا، جب یہ وسوسہ ذکر کیا اپنے جو شیطان کی طرف سے ذہن میں آتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ کہ اگر اغیار کو دیکھیں تو وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھیں تو اتنی خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب علامہ اقبال جواب دے رہا ہے، کیا خوب جواب دے رہے ہیں، جواب شکوہ میں اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے جواب شکوہ میں جواب دے رہا ہے۔ کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر وہ معزز تھے، وہ بلندی کی طرف جا رہے تھے، وہ عروج کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا لیے خضر راہ قرآن تھا۔ وہ قرآن کو صرف جو ہے وہ تاک میں نہیں رکھا کرتے تھے کہ ایک تعویذ کے طور میں گھر میں پڑا رہے، صرف رمضان کے رمضان قرآن کو تاک سے نکال کے چھاڑا نہیں کرتے تھے کہ تیزی تیزی سے ایک مرتبہ ختم قرآن ہو جائے۔ یقیناً تاک میں رکھا جائے گا، اس کی بھی برکت ہے، یقیناً رمضان میں ختم قرآن کرنے کی بہت زیادہ برکت ہے، لیکن قرآن صرف تاک میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔
قرآن صرف رمضان میں 6 دفعہ ختم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ایک بہترین رہنمائی ہے جس کو پڑھ کے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اچھا ایک بار شکوہ جواب شکوہ پہ کرتا چلتا. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا, میں نے بتایا اس میں فتح بھی متوجہ ہوا, میں نے جو سمجھا میں نے وہ بھی بتایا کہ اس وسوسات کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن جواب شکوہ لکھا آخر میں وہ ایسی بات لکھی جس سے نشہ اتر گیا. نشہ اتر گیا کہوں یا نشہ آ گیا کہوں, مزے کبھی مزہ آ گیا. سارے شکووں کا ایک جواب لکھا, کہا کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کی محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کہا تمہارے جتنے باتیں ہیں, تم جتنی گزارشات کرنا چاہتے ہو, تمہاری کوئی بھی اگر خستہ حالی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہو, جاؤ مکینہ گنبد خضرا سے رشتہ جوڑو کہ محمد سے مبعوث ہے. تو وہاں سے آ رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز اس لیے تھے کہ ان کے لیے خضر راہ قرآن تھا, ان کے لیے مشن راہ قرآن تھا. وہ اپنا روڈ میپ قرآن کو دیکھ کے بنایا کرتے تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پھر وہی بلندی ملے, پھر وہی عروج ملے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ملتا نظر آتا تھا, جو مسلمانوں کو ملتا رہتا تھا, تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے غلام قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو. آج اب خود بتائیے, رمضان آتا ہے, کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے 8 ختم قرآن کی. میں نے کہا سبحان اللہ. کسی نے کہا میں نے 10 ختم قرآن کر لی. میں نے کہا سبحان اللہ, مبارک ہے, ایک ایک حرف پہ نیکی ملی ہو. حضور نے فرمایا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں, اور فرمایا میں الف لام میم کو ایک نہیں کہہ رہا بلکہ یہ 3 حروف ہیں. ہر حرف کے مقابلے میں دروازہ گناہ معاف اور نیکیاں ملنا. لیکن کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ اگلے رمضان میں, بلکہ رمضان کا اعلان کا انتظار نہ کریں, کل سے 10 ختم قرآن کرنے کے بجائے آپ اگر رمضان میں 4 سپارے بھی پڑھ لیں, 1 سپارہ بھی پڑھ لیں, لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پڑھیں. قرآن کھولیں تو کنز الایمان کا ترجمہ کھولیں. پھر جو ہمارے اہل سنت کے اکابر مفسرین ہیں, یاد رکھیے گا مفسرین کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اب ویسے آپ پڑھو گے ترجمہ بھی پڑھ لو, ابھی آپ کو کثرت دے دی فصلی لربک وانحر, آپ جو ہے قربانی کریں, نماز پڑھیں. ان شانئک الابتر, بے شک وہ ابتر ہو جائیں گے, بے شک وہ خود ابتر ہو جائیں گے. اب آپ کو کیا پتا چلے گا یہ کس ابتر کہا جا رہا ہے؟ جب تفاسیر اٹھاؤ گے تب پتا چلے گا اس کے شان نزول کے ساتھ کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے شہزادوں کے وصال کے بعد معاذ اللہ حضور کو ابتر کہا کرتے تھے, جس کا معنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے نسلہ ہے. اللہ نے فرمایا ان شانئک الابتر, میرے حبیب ہم نے تمہیں کثرتیں دی ہیں, تم گویا کہ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا, تم قربانی کرو, تم نماز پڑھو. ان شانئک الابتر, وہ خود ابتر ہو جائیں گے جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں. ویسے مثال دے رہا ہوں. ویسے آپ پڑھیں گے ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ پھر جب آپ مفسرین کو پڑھیں گے, جب وہ نزول بتائیں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا. جب ابو جہل کی بیوی بالخصوص اور دیگر بھی عموم کفار مکہ جب وحی میں تاخیر ہوئی تو کہنا شروع ہوئے کہ ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, ابھی آپ کے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, آپ کی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ سارا جواب دیا جا رہا ہے. کہا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا, حبیب الآخرۃ خیر لک من الاولی, اللہ تو ہر لمحہ آپ کی شان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب میں تو ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر ڈالوں گا. اسی طرح مفسرین جب ہر آیت پہ جو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیے جس مقام پہ کیے, وہ حضور نے جو جواب عطا فرمائے وہ نقل کرتے ہیں, پھر اس کو سمجھاتے ہیں تو سمجھنا ممکن ہوتا ہے. تو کہا
کہ 16 ختم قرآن سال میں کرنے سے بہتر ہے ایک کر لو. صرف رمضان میں تو قرآن نہیں پڑھنا نا, ایک کر لو لیکن اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھو. کیونکہ قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو اصال ثواب کر دو, یا صرف جو ہے وہ برکت کے لیے اس کا رکھ کر پڑھ لو, بلکہ وہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اس قرآن میں نہ ہو. فرمایا نا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اب یہاں پر مفسرین نے کہا یہ قرآن کی فصاحت ہے. دنیا کے ہر چیز پہ یا خشکی کا حکم آتا ہے یا تر کا حکم آتا ہے. جتنی چیزیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے یا سالڈ فارم میں ہے یا لیکوڈ فارم میں ہے, یا اس پہ خشکی کا حکم آتا ہے یا تر کا حکم آتا ہے. کہا کہ القرآن کی فصاحت دیکھو, کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور تر چیز یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اب امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا واضح بیان فرمایا ہے, ہر علم موجود ہے. یہ کہ لیے علوم اللہ تعالیٰ اشکار اس پر فرماتا ہے جس کو خاص فہم عطا فرماتا ہے. یعنی ہم حضرت خواجہ عبد الکریم کو پڑھتے ہیں, ہم امام اہل سنت اعلی حضرت کو پڑھتے ہیں, امام ربانی کو پڑھتے ہیں, یا امام فخر الدین رازی کو پڑھتے ہیں, امام قسطلانی کو پڑھتے ہیں, امام قرطبی کو پڑھتے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھتے ہیں, جب ان اقابل مفسرین کو یا ان جیسے دیگر مفسرین کو پڑھتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے خاص فہم عطا فرمایا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا, اور جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام حبر الامہ ہے, آپ کی امت کا سب سے بڑا عالم ہے, قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے, قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. حبر الامہ جس کو جبرائیل کہتے ہیں, وہ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن پڑھنے کی طرف اور اس کے علوم کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے نا تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ وظیفے کرتے رہنا یقیناً قرآن کے وظائف کی بھی برکات ہے, یقیناً قرآن سے کیے گئے وظائف کی بہت برکات ہیں, لیکن اولاً اس سے مراد یہی ہوگا. جب انہوں نے کہا کہ میری رسی بھی گم جائے تو میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں, یہ قرآن کے علم کی وسعت بتا رہے ہیں, قرآن میں جو علوم ہیں ان کی وسعت بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اتنا علم ہے کہ صرف نماز روزہ حج کے مسائل قرآن نہیں سکھاتا, بلکہ کوئی کسی معاملے میں بھی اگر قرآن سے رہنمائی چاہے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا. اس لیے کہا کہ اگر اتنا سا بھی مسئلہ ہو کہ میرے اونٹ کی رسی گم جائے میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کروں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم رکھا, یہ علم کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلا رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے, کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, آج جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن میں صرف دین کا علم یا فرائض کا علم موجود نہیں ہے, دنیا کا ہر علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین, حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نہیں آنا. حضور علیہ السلام کے بعد قیامت آ جائے گی لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے. جیسے حضور آخری نبی آخری رسول ہے, ویسے ہی قرآن مخلوق کے ساتھ اللہ کا آخری کلام ہے, کیونکہ اب کوئی نبی اور نہیں آنا, کوئی رسول اور نہیں آنا. میرے آقا ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آ گئے ہیں. اب قیامت تک اللہ نے مخلوق سے براہ راست اس طرح کلام بھی نہیں کرنا. پہلے انبیاء آتے, ان کو صحیفے عطا کرتا, کتابیں عطا کرتا, ان کے ذریعے اللہ لوگوں تک اپنا کلام پہنچاتا. لیکن اب حضور آخری نبی ہیں تو قرآن اللہ کا فائنل کلام ہے, حق بھی وہی ہے, آخری کلام ہے مخلوق کے ساتھ قیامت تک. اب کوئی نبی نہیں آنا تو کوئی کلام اس طرح نہیں آنا. تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کا ذکر فرما دیا, تمام مسائل کا ذکر فرما دیا. اب قیامت تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں آئے گا جس کا حل قرآن میں موجود نہیں ہوگا. قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, اللہ کے دسترخوان سے کھاتے رہا کرو. یہاں علماء نے بیان کیا کہ اس کو دسترخوان کیوں کہا. دسترخوان پہ نعمتیں ہوتی ہیں. کسی غریب کا دسترخوان ہوگا تو اس کی حیثیت کے مطابق نعمتیں رکھی ہوں گی, کسی امیر کا دسترخوان ہوگا تو اس کی حیثیت کے مطابق نعمتیں رکھی ہوں گی, کسی بادشاہ کا دسترخوان ہوگا تو اس کی حیثیت کے مطابق
نعمتیں رکھی ہوگی. اب بتاؤ جو اللہ کا دسترخوان ہوگا, جو خالق کا دسترخوان ہوگا, کائنات کی کوئی ایسی نعمت ہے جو اس دسترخوان پہ نہ ہو؟ کہا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, اس دسترخوان سے آ کے کھایا کرو. یعنی تمہیں کوئی بھی علم جاننا ہو, کوئی بھی علم تمہیں چاہیے ہو, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء قیامت تک قرآن سے سیراب ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو کرتے رہیں گے, لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے. اس سے مراد کہ جون جون قیامت آتی رہے گی. آج سے 50 سال بعد یہ ہمارے دوست فرقان صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بھی تعلق ہے. یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا جدید دنیا کے ساتھ تعلق ہے. وقت کی نبض میں ہاتھ رکھنے والے کو ہی NH کے ساتھ چلنے والا کہا جاتا ہے. آج سے 50 سال پرانے لوگوں کی تحقیق پرانی ہے. آج سے 100 سال پرانی کتاب پرانی کتاب ہے. آج کے دور میں اگر کوئی اس کو نافذ العمل بنانا چاہے گا, وہ دور کی رفتار سے پیچھے رہ جائے گا, دور کی رفتار سے پیچھے رہ جائے گا. لیکن یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ایک ہسٹری کی بک نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کو کھولتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. قرآن اس دور میں نازل ہوا یا سارے کا سارا قرآن اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے نازل کیا گیا. یہی وجہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء قرآن سے سیراب ہوتے رہیں گے. یعنی نیا دور آئے گا, نئے دور کے لوگ ایک تحقیق لے کے آئیں گے, ایک مسئلہ لے کے آئیں گے, پھر کہیں گے کہ دیکھو اس مسئلے کا ہم نے یہ حل نکالا ہے. لیکن جب قرآن کا طالب علم کسی دور کے کسی مسئلے کو قرآن سے تلاش کرنا چاہے گا, دنیا آغوش حیرت میں مبتلا ہو جائے گی. دنیا آج جس مسئلے کا حل نکال رہی ہے, آج کے مسئلے کا قرآن 1450 سال پہلے وہ سب بیان کر چکا ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے. میرے اس میں ایک سے زیادہ بلکہ 4-5 سے زیادہ خطابات سوشل میڈیا پر موجود ہیں. یہ قرآن اور سائنس, اس کو کبھی سننا. اور دیگر علماء نے بھی, جدید محققین نے بھی اس پر بڑا کلام کیا ہے. پوری کتابیں اس عنوان پہ آ چکی ہے. اہل سنہ کے اکابر کس میں کتابیں پڑھنا, یا اہل سنہ کے جدید محققین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس, کئی چیپٹرز ایسے ہیں کہ جو جدید سائنس, ماڈرن سائنس آج انوینٹ کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. 1450 سال پہلے قرآن وہ سب کچھ پہلے بیان کر چکا. اللہ اکبر. قرآن کریم کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے, قرآن کریم کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا. فرمایا تبیانا لکل شیء, اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شے میں کائنات کی ہر شے مراد ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے. کائنات کی ہر شے کا علم اللہ نے واضح بیان قرآن میں بیان فرما دیا. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء قیامت تک قرآن سے سیراب ہو, میرے جد امجد حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بیان فرماتے ہیں جب آپ حفظ قرآن, آپ کی عمر جب 80 سال تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 55 میں ہی حفظ قرآن کر لیا تھا. آپ نے اپنی ٹین ایج, آغاز کی ٹین ایج میں حفظ قرآن فرما لیا تھا. پھر آپ نے آگے جو ہے وہ دیگر علوم کا سلسلہ جاری فرمایا. آپ نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں میں نے 55 میں قرآن حفظ کیا, آج میری عمر 80 سال ہو گئی ہے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم کے معمولات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ عبد الکریم ایک رات میں 2 نفلوں میں پورا قرآن کو ختم فرمایا کرتے تھے. فجر میں کئی رکوع خود تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور کبھی خود. اور پیرانا ساری میں حافظ عبداللہ ملتان کے آپ کے خلیفہ تھے. پیرانا ساری میں بھی آپ کا یہ روز کا معمول تھا کہ 2 رکعتوں میں ختم قرآن ہوا کرتا تھا, بالخصوص شب جمعہ کو اور شب پیر کو 2 رکعتوں میں ختم قرآن مکمل ہوا کرتا تھا. ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں آج 80 سال کی عمر میں نے ساری عمر یا قرآن پڑھتے گزاری, یا قرآن پڑھاتے گزاری, یا درس قرآن دیتے گزاری. حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں آج 80 سال کی عمر میں بھی جب میں قرآن کھولتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے میں پہلی بار تلاوت کر رہا ہوں. ہر بار نئے اسرار و رموز مجھ میں کھلتے ہیں, حیرت کے نئے باب مجھ میں کھولتا چلا جاتا ہے قرآن. اللہ اکبر. یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے غلاموں, یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات, زوج بطور, شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا نا مدینہ العلم والی بابھا، میں ان کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، خود کو اگر دار الحکمہ کہا تو علی کو دروازہ کہا۔ وہ علی جو امت کے بڑے عالم، امت کے سب سے بڑے عالم، ان عالموں میں سے حضرت علی، جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت مجھ سے یہاں بیٹھے ہوئے پوچھے، کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرے، کسی مسئلے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہے، عقیدے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، احکام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، عبادت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، افلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، کہاں کے اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، احوال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، قصص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، انسان کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، کائنات کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، جوامات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، حیوانات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، انسان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اگلے دور میں آنے والے علوم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، مخفی باتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، آسمان سے اوپر یا زمین کے نیچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، پیدائش سے پہلے یا مثال کے بعد کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سائل کھڑا ہو میرے سامنے، کسی شے کے بارے میں مجھ سے سوال کرے میں اس کو قرآن سے اس کا جواب دوں گا۔ جہاں اس میں مولا کائنات زوج بطول شیر خدا داماد رسول بابا حسنین کریمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم موجود ہے، وہیں اس میں قرآن کی وسعت کا پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی منبر پہ بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہیں، اور نئے دور کے انسان، اور جدید دور کے انسان، اور جدید تحقیق کے انسان اس دور کے مطابق ہو، آج جو بھی میرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے ابھی کھڑا ہو، جس شے کے بارے میں سوال کرے گا میں قرآن سے اس کا جواب بتا فرماؤں گا۔ جب مولا علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں صرف وجہ نہیں کہہ رہا، میں ایک وجہ کہہ رہا ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشکل سے مشکل علم کی گتھی ہوتی کوئی سوال ہوتا، مولا علی اس سے مشکل کیا بہت آسانی سے مشکل کشائی فرما دیا کرتے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، عظمت قرآن کیا ہے، کیا ہی عظمت قرآن ہے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ہر آیت قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میری بس 10-15 منٹ میں نے بات کو ختم کر رہا ہوں، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ یہ خانقاہی نظام سے محفل ہے، خانقاہی نظام میں اول درس یہ دیا جاتا ہے کہ اگر عشق رسول حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور پھر حضور کی حدیث بھی پڑھو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور پھر حدیث پڑھو۔ میں نے پچھلے دو بلدیہ ٹاؤن کو عظیم الشان اجتماع میں حجت حدیث پہ بات کی تھی، حضور کی حدیث کی امپورٹنس پہ بھی بات کی تھی، تو یہ خانقاہی نظام کا درس لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام جب قرآن نازل ہوا لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ کا کیوں ہم نہیں مانتے اس کو، کبھی کیوں نہیں مانتے، اس میں تو من گڑت باتیں ہیں، کس سے کہانی ہے، بشر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے، اللہ نے چیلنج فرما دیا۔ اللہ چاہتا تو پتھر گواہی دیتے کہ یہ خالق کا کلام ہے، درخت قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، آسمان سے فرشتے اتر کے بتاتے کہ یہ خالق کا کلام ہے، آسمان سے ملائکہ کی آواز آنے لگ پڑتی تلاوت کی اور پتا چلتا یہ خالق کا کلام ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جہاں معجزہ ہے، جہاں اللہ کس سے پتہ ہے، وہاں ایک علمی ہدایت بھی ہے۔ اللہ نے یہاں جو چیلنج فرمایا پھر اس علم کے بارے میں جو بات کر رہے تھے نا، علم کا قرآن کے علم کے اوپر اللہ چیلنج کا فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ اچھا بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ پہلے فرمایا اس کی 10 صورتوں جیسی صورت لا کے دکھا دے، پھر کہا کہ اس کی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھا دے، کوئی نہ لا سکا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے، کوئی نہ لا سکا۔ سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ادب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جب وہ نازل ہوئی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا اور چیلنج کیا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن بشر کا کلام ہے، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، سورت ایسی صورت لا کے دکھا دو۔ بڑے بڑے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے اس وقت کے جو ہے وہ فلسفی اکٹھے ہو گئے، اس وقت کے فصحاء اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی صورت ایسی صورت نہ لا سکا۔ ابو جہل نے ایک شاعر کو بلایا جس کا نام لبیب تھا،
لبیب نامی شاعر تھا، اس کی فصاحت کے گرامیٹکلی اور ہر اعتبار سے اس کی شاعری کے، اس کی زبان کے، اس کی فصاحت کے پورے عرب میں چرچے تھے۔ ابو جہل نے کہا صرف ایک کام کرنا ہے، یہ سورہ کوثر ہے نا، اس کے مقابلے کی ایک سورت لے آنی ہے، تمہیں خزانے سے تول کے تمہیں خزانہ دوں گا، ہیرو سے تول کے خزانہ دوں گا، گویا کہ تمہیں اتنا مال دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، منہ مانگ کی قیمت تمہیں دوں گا۔ ابو جہل نے لبیب کو کہا بس سورہ کوثر کے مقابلے میں ایک سورت لے دو۔ لبیب نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزر گئے، ابو جہل لبیب کے پاس گیا، دیکھا کہ اس وقت چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں اور چمڑوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ ابو جہل خوش ہوا، کہا سورہ کوثر کے مقابلے میں سورت لکھ دی۔ کہا مقابلے میں تو نہیں لکھ سکا، لیکن ایک چیز لکھی ہے تمہارے لیے۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہا سناؤ سناؤ۔ کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما هذا کلام البشر۔ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عظمت قرآن، حج کو یار عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ نعت کان بلے بلے ٹھلے ٹھلے چھلے چھلے کرتا ہے تو قوم ناچ رہی ہوتی ہے، یا حقیقت کی باتیں آئی ہیں تو تم خاموش بیٹھے ہو۔ بتاؤ عظمت قرآن، میں نے نعت کے بارے میں نہیں کہا کہ بلے بلے چھلے چھلے، سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے، اگر کوئی امام اہل سنت کا کلام پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام پڑھتا ہے، یا کسی بھی ایسے بزرگ کا کلام پڑھتا ہے جو ہمارے صحیح العقیدہ بزرگ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کلام پڑھتا ہے، یا آج کو مشائخ نہیں بھی ہے، آج کے دور کے بھی کسی کا کلام جو شریعت کے مطابق ہے، حضور کی شان کے شایع ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولو بلے بلے، یہ کون سی نعت ہے بھائی، یہ کون سی بات ہے؟ اب نعت یاد رکھنا وہ ہوتی ہے جو حضور کی تعریف ہوتی ہے۔ میں روتا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میرا جو ہے وہ اتنی مسائل، یہ نعت تو نہیں ہے۔ تم سے کون پوچھ رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ نعت اس کو کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، دل نہیں بھر رہا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، میں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، دل نہیں بھر رہا۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، ابھی بھی دل نہیں بھر رہا۔ کہاں تیرے تبس عید تناہی سے ہے پری، ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، ابھی بھی دل نہیں بھر رہا۔ کہا کہہ دے گی سب تیرے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے، میں کیا کیا کہوں تجھے، اب چپ رہا نہیں جا رہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ یا رسول اللہ خالق کا بنتا خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ نعت اس کو کہتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، سب کا لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر۔ نعت اس کو کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سنجاروں کے۔ اور اگر اپنا ذکر کرنا ہے نا تو میں چھوٹا ہوں، روتا ہوں، موٹا ہوں، یہ نہیں، اپنا بھی ذکر کرنا ہے تو کیسے کیا؟ ہم سے چوروں پر جو فرمائے کرم، خلعت زرفلے کشتاروں کے، اور ایسے آقاؤں کا بلتا ہوں رضا، بول والے میری سرداروں کے، میری سرداروں کے۔ اللہ اکبر۔ بس میں اب 7-8 منٹ میں بات کو 7 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ کہہ نہیں رہا، میری طبیعت خوش نساز ہے، میں بس بات کو پیغام کی حد تک محدود رکھوں گا۔ مجھے بھرپور توجہ درکار ہے، اور اس سے پہلے فرقان صاحب بتا کہ چلے میں جو ہے وہ گفتگو رکھوں گا۔ اصل میں وہ سفر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر حضرت کو اگر جانا ہو تو پھر انتظار کرتے ہیں میں خطاب شروع کر دوں، ذرا اس دوران میں تو نہیں سکتا۔ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے، اور مزید جو ہے وہ رحمتوں سے نوازے۔ بڑی غور سے میری بات کو سمجھیں۔ قرآن کی عظمت کے دوران بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے
جو میں نے اشارتاً جس کا پہلے ذکر کیا، اختتام میں بھی اشارتاً یہ ذکر کروں گا کہ آج جدید سائنس اتنی تحقیق کے بعد جو قرآن تلاش کر رہی ہے، قرآن 1450 سال پہلے پیدا چکا، بیان کر چکا یہ دنیا تخلیق کیسے ہوئی۔ چند باتیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، میں نے بتایا کئی جلدوں میں اس پر محققین نے کام کیا ہے، کئی کتابیں آ چکی ہیں جس میں قرآن کو کے ساتھ ماڈرن سائنس میں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، ہم یہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم قرآن پہ اس لیے اعتماد کر رہے ہیں کہ سائنس نے بیان کیا۔ سائنس کچھ الٹا بیان کرے گی، قرآن نے کچھ اور بیان کیا ہوگا، ہم سائنس کی تحقیق کو رد کریں گے۔ سمجھا رہے ہیں؟ اول تو ایسا ہوئی، لیکن اگر سائنس اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ اور بیان کرے تو ہم اس کو رد کریں گے۔ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عظمت قرآن ہے کہ 1450 سال پہلے کو قرآن بیان کر رہا ہے، سائنس تلاش کرتے کرتے آج وہاں پہنچ رہی ہے۔ یہ کائنات کیسے بنی، اس میں مختلف نظریات قائم ہوتے رہتے، لوگ اپنی تحقیق پیش کرتے، اور دور آتا اور تحقیق ہوتی، وہ پیش کرتے، پھر نئی تحقیق آ جاتی، پھر نئی تحقیق آ جاتی، پھر نئی تحقیق آ جاتی، تو پرانی پیچھے چلی جاتی۔ آخر میں سائنس ایک نتیجے پہ پہنچی، اس تصور کو سائنس ساری نے قبول کیا جس تصور کو آئنسٹائن نے پیش کیا۔ اور وہ تصور کیا تھا؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ دنیا ایسے بنی کہ پہلے زمین، مجھے بھرپور توجہ درکار، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ توجہ ہے، سن رہے ہو؟ ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا؟ ہاں جزاک اللہ۔ کراچی والوں پر یہ جاننا بڑا آسان ہے، ذرا سا وہ گٹکا منہ میں ڈالتے ہیں اور سمجھا نہیں ہے، اللہ اکبر، بڑے غور سے، لیکن یہ نہ کھایا کرو، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جو صحت کے لیے چیز اچھی نہیں ہے اس سے بچنا، کیونکہ صحت کا، انسان کے جسم کا، انسان کا حق ہے، تو اس سے پرہیز کیا کرو۔ کیا خیال ہے میرا صاحب؟ میں دیگر شخصیات کو تو مخاطب نہیں کروں گا، تو اس سے پرہیز جو ہے وہ بہتر ہے، بڑی بھرپور توجہ رکھو۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ایک جگہ ہے، اور یہ گیسز کا مجموعہ تھی کائنات، یہ سب ایک جگہ جمع تھا، گولا نما تھا، زمین، آسمان، چاند، سورج سب ایک جگہ اکٹھے تھے، اور یہ گولا نما تھا اور گیسز کا مجموعہ تھا۔ پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو سائنس بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ آج یہ تو الہاد تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ لوگ بھی اس گفتگو کو سنیں اور ذرا کبھی آنکھیں کھول کے جہاں دیگر باتوں کو پڑھتے ہو وہاں قرآن اور سائنس کو پڑھو۔ یہ میں ایتھیسٹ کو کہہ رہا ہوں، ایتھیسٹزم جو پڑھ رہا ہے یونیورسٹیز میں ان کو کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دین سیکھا ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ دنیا پڑھنے کے لیے تمہیں گھنٹوں چاہیے، لیکن دین سیکھنا ہے تم نے 2 منٹ کے کلپ سے، کہ 2 منٹ کا کلپ ہو، 3 منٹ کا کلپ ہو، اس کو بھی 2x پہ لگا کے سننا ہے اور دین سیکھنا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے تمہارا یہ انٹرسٹ ہے تو پھر یہی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے، فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ لوگ 4-4، 5-5 گھنٹے جو ہے وہ فیس بک کی ریلز بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ اس 5 گھنٹے کے بعد کوئی پوچھے کہ تم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا۔ فیس بک ریلز دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 5-5 گھنٹے ہیں اور آپ کی آنکھیں نہیں تکتی۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو کہ قرآن کی زیارت دن میں کتنی دیر کے لیے کرتے ہو؟ کتنی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، خالی رو نہیں کہ ہائے ہائے الہاد مار رہا ہے۔ جب تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو خود بھی دین کے مبلغ بنو گے۔ بڑے غور سے میری بات سنو، بالخصوص یہ ایتھیسٹزم جو پھیل رہا ہے، الہاد کی فکر جو پھیل رہی ہے، وہ اس بات پر توجہ کرے۔ میری بات الحمدللہ دور دور تک سنائی دیتی ہے، غور سے سنیے گا۔ جب اس نے کہا کہ آئنسٹائن نے کئی گیسز کا مجموعہ تھا، گولا نما تھا، سب ایک جگہ اکٹھا تھا، بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو سائنس بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ کہا اس دھماکے کے نتیجے میں زمین اپنی جگہ پہ آ گئی، آسمان اپنی جگہ پر آ گیا، سب چیزیں اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آئنسٹائن کیا بتا رہا ہے کہ یہ دھواں تھا نا، یہ گیسز کا مجموعہ تھی کائنات۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، وہ دخان تھا، وہ دھواں تھا۔ آئنسٹائن آج کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے زمین آسمان یہ سب کچھ دھواں نما تھی۔
गैसेस का मजमूआ था और लोग हैरान हो रहे हैं। अच्छा, कुरान के तालिब इल्म ये पढ़ के हैरान नहीं हो रहा, बल्कि कह रहा है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो तुम आज बता रहे हो हमें कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, 1400 साल पहले बता चुका है। फिर जो बिग बैंग है उसके ऊपर दुनिया आज हैरान हो रही है। अच्छा, जमीन आसमान सूरज सितारे चांद सब एक जगह था, फिर इकट्ठा अलग हुआ, दुनिया आज हैरान हो रही है। कुरान करीम में अल्लाह करीम सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में बयान फरमा रहा है, क्या काफिरों ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन इकट्ठे थे और हमने इनको खोला, हमने इनको जुदा किया। आइंस्टाइन आज कह रहा है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए इकट्ठे थे। कुरान 1450 साल पहले अरब के सहरा में नाज़िल होने वाली किताब में अल्लाह बता रहा है ये जमीन आसमान सब जुड़े हुए थे, हमने इनको खोला और जुदा किया है। अल्लाह अकबर। हजरत साइंस का तालिब इल्म इसको नई बात कहेगा, लेकिन कुरान का तालिब इल्म ये सुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहता नजर आएगा, ये कहता नजर आएगा कि अज़मत कुरान क्या खूब है। इंसान की तख्लीक कैसे हुई साइंस कहती है। मैंने बहुत जल्दी बात, इसके बाद एक और बात बयान करनी है, भरपूर तवज्जो दरकार है। साइंस कहती है क़िबला मुफ्ती साहब कि इंसान 7 मराहिल में तख्लीक हुआ। इंसान जो है ये 7 मराहिल में तख्लीक हुआ और 3 पर्दों में मां के पेट में, 3 पर्दों में तख्लीक। इंसान का जिस्म बना है मां के पेट में 3 पर्दों में और 7 मराहिल है इंसान की तख्लीक की। अल्लाह अकबर। और कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान में फरमा रहा है, अज़मत कुरान देखो, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट में 3 अंधेरों में तख्लीक फरमाया, 3 अंधेरों में तख्लीक फरमाया। और इमाम कुर्तुबी बता रहे हैं, साइंस ने कहा कि पहला पर्दा जो है वो मां का पेट, दूसरा रहमे मादर, तीसरा वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा होता है। और इमाम कुर्तुबी कह रहे हैं इन 3 अंधेरों से मुराद पहले मां का पेट है, फिर रहमे मादर है और फिर वो झिल्ली है जिसमें बच्चा लिपटा होता है। साइंस का तालिब इल्म इसको आज जान के हैरान हो रहा है। कुरान का तालिब इल्म ये साइंस भी पढ़ कर सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह रहा है। साइंस कहती है कि इंसान 7 मराहिल में तख्लीक हुआ है। सबसे पहले कहा एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, मिट्टी, फिर कहा चुनी हुई मिट्टी, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, फिर कहा स्पोमेटिक लिक्विड, पानी, फिर कहा हैंगिंग मास, खून का लोथरा, फिर कहा च्यूड सब्सटेंस, गोश्त का लोथरा, फिर कहा स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का जाल, फिर कहा मस्कुलर सिस्टम, मसल, ये जो गोश्त है, अल्लाह अकबर, इंसानी साख, और फिर कहा न्यू क्रिएशन। इन 7 मराहिल जब गुजर जाते हैं तो न्यू क्रिएशन एक नई शक्ल नमा होती है। समझ आ गई ये 7 मराहिल। साइंस सबसे पहले कह रही है इंस्टिंक्ट ऑफ क्ले। अब सुनो कुरान करीम में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12, 13, 14 में अल्लाह बता रहा है हमने इंसान को 7 मराहिल में बनाया है। साइंस कह रही है इंसान 7 मराहिल में बना है। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12, 13, 14 में फरमाता है हमने इंसान को 7 मराहिल में तख्लीक किया। साइंस कहती है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले। 1450 साल पहले कुरान सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 में कहता है बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। फिर साइंस कहती है स्पोमेटिक लिक्विड, फिर अल्लाह फरमाता है पहले अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने इंसान को पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव के साथ। साइंस ने कहा ना मस्ट हैंगिंग मास, खून का लोथड़ा। फिर तीसरा मरहला कुरान बयान करता है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 13 में कि फिर हमने इंसान को पानी की बूंद से खून किया और फिर खून पे गोश्त चढ़ाया। फिर साइंस कहती है ना स्केलेटल सिस्टम, फिर अल्लाह फरमाता है हमने गोश्त पे हड्डियां चढ़ाई। फिर साइंस कहती है मस्कुलर सिस्टम, फिर अल्लाह फरमाता है हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। फिर साइंस कहती है
نیو کریشن، اور پھر اللہ فرماتا ہے پھر اب نے اس کو ایک نئی شکل سے اب بتاؤ پہلے سائنس کی تاریخ یہ تحقیق آئی یا پہلے قرآن؟ 1000 سال سے زیادہ پہلے قرآن. اللہ اکبر سبحان اللہ. جس کو لوگ کتنی سائنس کی محنت سمجھ رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے نا چھپ چھپ کے کیا پڑھتے ہیں. پتہ چل رہا ہے نا رستے کہاں سے تلاش کرتے ہیں. پتہ چل رہا ہے نا کہاں سے پوچھ کے آگے جاتے ہیں. عظمت قرآن. سارے بولو زندہ باد. عظمت قرآن. ڈاکٹر مارشل جانسن جب اس کے آگے یہ تحقیق رکھی گئی، اس کے آگے یہ تحقیق رکھی گئی ڈاکٹر مارشل جانسن کے ساتھ کہ اس طرح کوئی شخصیت یہ بیان کر رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ انسان کی تخلیق کے یہ مراحل اور یہ انداز بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا ان کے پاس کوئی بہت جدید مائکروسکوپ ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ بیان کیا ہے. بہت جدید الٹرا ساؤنڈ مشین ہے. بولنے والوں نے بتایا بھائی یہ مشینیں ابھی آئی ہیں، یہ انہوں نے 1450 سال پہلے بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ڈاکٹر مارشل جانسن نے کہا اب مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. اگر وہ 1450 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اس کا لاسٹ بات سنیں. مجھے بتاؤ کافروں نے ایک سوال کیا جس پر میری بات ختم ہے. کافروں نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جب انسان چلا جائے گا اس کے بعد اس کو کیسے جمع کرے گا. یہ تو سوال گزر گیا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جمع کر بھی لیا تو ان کی آئیڈینٹی کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ پہچان کیسے کرے گا. ابھی لوگ قبیلوں سے پہچانے جاتے ہیں، علاقوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے 1000 چیزیں ہیں جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. قیامت کے دن اگلے پچھلے خربوں لوگ جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو ان کی آئیڈینٹی اللہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ کا جواب سنو. اللہ کریم قرآن کریم میں ان کا جواب عطا فرماتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ درست کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اب یہاں سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیڈینٹی کیسے کرے گا، پہچان کیسے کرے گا. فرقان صاحب عظمت قرآن دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو درست کرنے پہ بھی قادر ہیں. اب یہاں سوال ہے علی حیدر صاحب، یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہارے چہرے درست کرنے پہ قادر ہیں. حالانکہ وہی قادر ہے اسی میں درست کرنے ہیں. اللہ پورا جسم دوبارہ درست کرے گا، لیکن اللہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں سر سے پیر تک دوبارہ درست کرنے پہ قادر ہیں. آئیڈینٹی کا سوال ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ درست کرنے پہ اسی طرح ایز اٹ از قادر ہیں. آج سے 400 سال پرانا محقق شاید اس بات کو اتنی آسانی سے نہ سمجھ پاتا. آج سے 300 سال پرانا محقق شاید اس بات کو اتنی آسانی سے نہ سمجھ پاتا. آج سے 200 سال پرانا بھی اس بات کو اس طرح نہ سمجھ پاتا. لیکن آج جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم سے ہمارا پاسپورٹ مانگا جاتا ہے یا ہم سے ہمارا فنگر پرنٹ مانگا جاتا ہے. اب اس اسٹیمپس لگنے کا دور تو گزر چکا ہے. مجھے بتاؤ بہت کم جگہوں پہ رہ گیا. اکثر جگہوں پہ بالخصوص کووڈ کے بعد وہ لیک اسٹیمپ لگانے والا بہت کم جگہوں پہ تو رہ گیا ہے. کمپیوٹر سے امیگریشن ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ اسٹیمپ کا ہے بھی، لیکن اسٹیمپ ہو تو وہ بھی صرف لگانے کو لگاتے ہیں. آپ کے پورے کاغذ لیتے ہیں آپ سے پڑھنے کے لیے نہیں. آپ کو کہتے ہیں یہاں فنگر لگاؤ. آپ فنگر لگاتے ہیں، وہ فنگر پرنٹ دیکھتے ہیں. ان کو یقین ہے کہ اس فنگر پرنٹ کا دوسرا بندہ دنیا میں نہیں ہوگا. آپ بینک میں لاکر لیتے ہیں، ادھر اپنا مال رکھتے ہیں، سونا رکھتے ہیں. چابی ملتی ہے یا فنگر پرنٹ ملتا ہے؟ وہ آپ کا فنگر پرنٹ لیتے ہیں. ان کو آپ کا بھی اعتماد ہے کہ اس دنیا میں میری شکل کے 4 لوگ ہو سکتے ہیں، میری فکر کے 4 لوگ ہو سکتے ہیں، میری آواز کے 4 لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن 6 ارب لوگوں میں سے میرے فنگر پرنٹ کا اور کوئی بندہ نہیں ہوگا. جو گزر گئے ان میں بھی کوئی نہیں،
जो है उनमें भी कोई नहीं, और कयामत तक इस फिंगरप्रिंट का बंदा दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तो नहीं आ सकता। अल्लाह को हर शय पे कादिर है। दुनियावी एतबार से कयामत तक कोई इस फिंगरप्रिंट का बंदा दुनिया में नहीं आएगा। आइडेंटिटी की यह पहचान दुनिया आज कर रही है, 1450 साल पहले कुरान पहले बता चुका है। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत साहिब कुरान। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे। मैं मजीद के सभियों को इस खूबसूरत महफिल के इनाकात पर, बहुत खूबसूरत महफिल के इनाकात पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ हमारे सुन्नियों की डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, जो हजरात सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, ये पूरे कराची से लोग जमा नहीं होते। जिस जिस इलाके में प्रोग्राम हो रहा है उधर के लोग होते। ये एक मजमा ही नहीं है जो हर जगह ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं ये जिधर महफिल होती है उधर के संगी होते हैं, उधर के अहबाब होते हैं जो माशाअल्लाह इस कसीर तादाद में जमा होते हैं। दीगर भी यकीनन शामिल होते हैं, लेकिन जो 90% तादाद होती है वो, जैसा कि मुझे बताया भी जाता है, वो उधर के संगियों की होती है। तो यकम जून को इंशाअल्लाह, यकम जून को नाज़िमाबाद नंबर 2 में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। मैं पर्सनली आप सबको दावत देता हूँ कि यकम जून बरोज हफ्ता नाज़िमाबाद नंबर 2 में होने वाली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में खुद भी शरीक हो, अपने दोस्तों को भी दावत दें, अपने अहबाब को भी दावत दें। जितने लोग यहाँ आए हैं आप सबको हम पर्सनली दावत देते हैं। मेरे शेख कामिल और अपने शेख कामिल के साथ में हम आज आपकी दावत पे मरीज आए हैं। यकम जून को आपने हमारी दावत पे नाज़िमाबाद आना है। नाज़िमाबाद नंबर 2 में इंशाअल्लाह यकम जून बाद नमाज इशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के खूबसूरत महफिल का इंशाअल्लाह इनकाद होगा। अल्लाह का करम, हुज़ूर अलैहि सलाम का सदका, सैयद आपाक का सदका, अजीम उश्शान इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। आप सबको मैं दावत देता हूँ, पर्सनली दावत देता हूँ कि यकम जून को नाज़िमाबाद नंबर 2 पे इशा की नमाज के बाद हफ्ते को दिन तशरीफ लाएं और हमारे साथ मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की उस महफिल में शरीक हो। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी गलती हुई मैं सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।